عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سرور کائنات، مفخر موجودات، تتمہ دور زمان، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کی تعلیم دے اور تعلیم لے، سکھائے اور سیکھے۔ تو قرآن پاک کی تعلیم تمام تعلیمات سے افضل ہے، کیونکہ قرآن پاک ہی سب کتابوں میں افضل کتاب ہے، خاتم الکتب ہے، تمام ادیان کا نچوڑ ہے۔ جو دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی رہی، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اعلان ہو گیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج یہ دین مکمل کر دیا گیا، اب دین مکمل ہے، مکمل قیامت تک ایسا رہے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے قرآن پاک کے ساتھ تمام حضرات کو جڑ جانا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑ دے گا، قرآن پاک اس کی سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان المبارک کا روزہ اور قرآن پاک، یہ دونوں سفارش کریں گے، اور ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فَيُشَفَّعَانِ، اس واسطے ہم سب کو
قرآن پاک کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ آج اس مسجد میں قرآن پاک کے درس کا بھی افتتاح ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ مدت قرآن پاک یعنی اس مسجد کا افتتاح بھی ہوا تھا، اس میں بھی شرکت کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ آج قرآن پاک کا افتتاح ہو رہا ہے، اس میں بھی شرکت کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ دعا ہے جو حضرات ہم اس قرآن پاک کی محفل میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی جمع کر دے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی سیکھیں، قرآن پاک کے مطالب بھی سیکھیں، سیکھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں، عمل میں اخلاص رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور عمل کو سنت کے مطابق کریں۔ تو بہرحال قرآن پاک عظیم کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے۔ اس کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا گیا، اور بسم اللہ سے پہلے بھی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، شیطان مردود کے وساوس سے بچنے کے لیے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیطان کا داؤ ایمان والوں اور تقوی والوں پر نہیں چلتا۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ۔ شیطان کا داؤ ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو شیطان کے داؤ پیچ سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت سے پہلے پڑھنا چاہیے، تاکہ شیطان دور بھاگ جائے، اور تلاوت تسلی کے ساتھ کی جائے۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر نیک کام سے پہلے کیا جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ وابتر او کما قال۔ جو اچھا کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ دم بریدہ اور بے برکت ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس واسطے بسم اللہ ہر نیک کام کے شروع میں، یہاں تک کہ پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، جوتا پہن رہے ہیں، سب کاموں میں بسم اللہ سے ابتدا کریں۔ اور بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 نام جمع کیے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کا نام جو ذات اللہ کی ذات کا اسم محض ہے،
اور الرحمن اور الرحیم یہ دو صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تصور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ذات واجب الوجود ہے، المستجمل لجمیع صفات کمال ہے، المنزہ من النقصان والزوال، جتنی کمال کی صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، اور جتنی نقص اور کمزوری کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات واجب ہے، خود اپنی ذات سے ہے، دنیا کی ہر چیز کو بنایا گیا ہے، اس کے لیے بنانے والے کی ضرورت ہے، وہ خود نہیں بنی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واجب ہے، اپنی ذات میں کسی کے محتاج نہیں۔ تو اس خدا کو ہم مانتے ہیں، اس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اسی خدا نے ہمیں انسان بنایا، اسی اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اسی اللہ نے ہمیں یہ کتاب قرآن پاک عطا فرمائی، تو اس کا ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، شفقت کرنے والا، احسان کرنے والا ہے۔ جتنے احسان اللہ نے کیے ہیں کوئی کسی پر نہیں کر سکتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہمارے جسم میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی، جسم سے باہر زمین پر ہیں وہ بھی، اور آسمان پر ہیں وہ بھی، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تینوں نام اللہ تعالیٰ کے بما مفہوم کے ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ باقی لوگوں نے جو اپنے معبود بنا رکھے ہیں وہ خود تراشے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ خدا بننے کے قابل نہیں۔ اللہ ہی کی ذات معبود بننے کے قابل ہے۔ الحمدللہ، اس واسطے پہلی آیت سورہ فاتحہ کی، اس میں یہی ہے کہ تمام صفات الوہیت، تمام خدائی صفات، تمام اللہ بننے کے قابل بنانے والی صفات وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور خصوصی طور پر اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ پالتا بھی ہے۔ اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے، هو انشأکم من الارض، اللہ نے تمہیں زمین سے ہی پیدا کیا ہے۔ واستعمرکم فیہا، اللہ نے ہی زمین پہ ہمیں آباد کر رکھا ہے۔ ہماری ضروریات کی چیزیں زمین سے ہی نکلتی ہیں، جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں یا پہنتے ہیں، سب پر جب غور کریں گے تو آخری نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ سب زمین سے آئی ہیں، اور زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور زمین کے اندر یہ نعمتیں رکھنے والا بھی اللہ ہے، اس نعمت کو نکال کر ہمیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس واسطے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے انسان کو۔ تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ جتنے مضامین قرآن پاک میں مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں
وہ سارے کے سارے سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اس واسطے جس کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ مطلب مفہوم آتا ہے، گویا کہ وہ سارے قرآن کو سورۃ فاتحہ جب پڑھتا ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے، اس کے مضامین اپنے ذہن میں حاضر کر لیتا ہے، اور مضامین حاضر ذہن میں رہیں تو انسان اپنے اوقات میں رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، اس میں عاجزی آتی ہے، تواضع آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوشی محسوس کرتا ہے، بوجھ نہیں محسوس کرتا، کسل سستی نہیں کرتا، دل کھول کر نشاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب کو پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی احسان کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جہاں دنیا میں ہمیں پیدا کرنے والا اور کھلانے پلانے والا ہے، آخرت میں بھی بدلہ بھی اللہ ہی دے گا۔ اللہ ہی نے جنت پیدا کی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کی اپنے دشمنوں کے لیے، جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا قید خانہ بنایا ہے۔ میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ ہی خود فیصلہ فرمائیں گے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے فرمایا مالک یوم الدین، دن جزا کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ جب یہ صفات اللہ کے بارے میں ہمارے ذہن میں آ گئے کہ وہ ذات واجب الوجود خالق کائنات ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے، وہ سب پر احسان کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی وہ ہمارا حساب لے گا اور آخری فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ جب یہ باتیں ذہن میں انسان کے آ جاتی ہیں تو پھر ایک جو چیز معقول تھی وہ گویا کہ ظاہر ہو کے سامنے، ایک ذات جو تھی غائب جس کے صفات ہمارے ذہن میں آ رہے تھے، وہ گویا کہ متشکل ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس واسطے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور مدد چاہتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور کوئی ذات نہیں جو عبادت کے قابل ہو، اور کوئی ذات نہیں جو استعانت کے قابل ہو۔ ہم سب کو ایک راستہ صراط مستقیم دکھا دیں اور اس پر چلا دیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا دے، سیدھا راستہ جو خود قرآن بتاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پاک وہ ہے جو سب سے سیدھا راہ جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے۔ تو یا اللہ ہمیں وہ ہدایت اور صراط مستقیم کی راہ دکھا بھی دیں، چلا بھی دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں ہدایت کے لیے کلام اللہ اپنی کلام بھی بھیج دی ہے، اور کلام اللہ کو سکھانے والا اپنا رسول بھی بھیج دیا ہے۔ اب تم نے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور اس طرح کرنی ہے جیسا کہ معلم قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دی، اس طرح تم نے قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اے اللہ انعام یافتہ لوگ جو اس راستے پر چل کے انعام حاصل کر چکے ہیں، ہم کو ان کے راستے پر چلانا، اور جو مخالف تھے اس راستے کے ان پر تیرا غضب ہوا اور وہ اس راستے سے بھٹک گئے ہیں،
یا اللہ ان کے راستے سے ہم سب کو بچا لینا۔ تو یہ گویا کہ ایک سورۃ فاتحہ کا ایسے ہی طائرانہ مفہوم بیان کر دیا، اور کوئی سمجھے تو یہی کچھ ہے پورے قرآن میں، یہی مقصد ہے قرآن پاک پڑھانے سیکھنے سکھانے کا۔ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اللہ کی توحید کو آدمی مان لے، رسالت اور قرآن پاک کو مان لے، قیامت کو مان لے، تو بس اس بندے کا بیڑا پار ہوگا۔ اب ماشاءاللہ کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ہمارے جو ساتھی دور دور سے آئے ہیں وہ بھی، اور جو یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ان کو قرآن پاک کے آداب کا نہیں معلوم، وہ اس واسطے بول رہے ہیں، ادھر ادھر کھیل رہے ہیں، باتیں کرنے۔ انشاءاللہ ان پر محنت ہوگی، آہستہ آہستہ وہ دن آئے گا، یہ بڑے مؤدب ہو جائیں گے، قرآن ان کے ذہن میں ہوگا، ان کے عقیدے بھی ٹھیک ہوں گے اور ان کے اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے، ان کو درس سننے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ کوئی بات نہیں، ابتدائی بات ہے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور بڑوں کو، جوانوں کو جو یہاں اس مجلس میں حاضر ہیں، قبول اور مقبول فرمائے۔ ان سب کی قبولیت کے ساتھ اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، اور بانیان کو جنہوں نے مسجد بنائی اور آج تک انتظام چلا رہے ہیں، جو امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور یہ کام تبلیغ کا اور تدریس کا بھی شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے اور ترقی نصیب فرمائے، ان کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرمائے۔ اور نوجوان ہی وہ لوگ ہیں جو ہر محاذ پر جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کو نتائج کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جب وہ سمجھ لیں کہ یہ راستہ نیک ہے، درست ہے، بس چل پڑتے ہیں، آگے کامیاب ہوں گے یا نہ ہوں، یہ بوڑھے لوگ تو کچھ سوچتے ہیں، لیکن نوجوان اس کو نہیں سوچتے، کہتے ہیں بس یہ سیدھا راستہ ہے تو ہم چلیں گے، پہنچ گئے یا نہ پہنچے وہ آگے دیکھا جائے گا، لیکن چل پڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نوجوانوں کی کئی جگہ پر تعریف کی ہے زبردست کر کے۔ اصحاب کہف بھی نوجوان تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی پہلے نوجوان تھے، اور جو سفر میں جو آپ کے ساتھ گیا تھا وہ بھی نوجوان تھا۔ یہ نوجوان جو کر لیتے ہیں وہ بوڑھے اتنا نہیں کر سکتے، تجربے کار تو ہوتے ہیں، اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، اکرام کرتے ہوئے، ان کو ان کی رہنمائی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تازہ خون ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے یہ بڑے ہوں گے، کوئی حافظ ہوگا، کوئی نعت خوان بنا ہوا ہوگا، کوئی تقریر کر کے کوئی نعت سنائے گا، تو انشاءاللہ اگر محنت رہی تو یہ ان کی اپنی محفل قائم ہوگی۔ جو دور دراز سے حضرات آئے ہیں ان کے آنے کا بھی شکریہ، اور انہی کلمات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، یہ جو خیر کا کام شروع ہوا ہے، خیر کی جگہ میں شروع ہوا ہے، مسجد سے زیادہ کوئی خیر کی جگہ نہیں ہے، قرآن سے زیادہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے۔ یہ خیر کا کام خیر والی جگہ میں شروع ہوا ہے، یا اللہ اس سے قبول فرما، اور تا قیام قیامت جاری رکھ۔ لوگ تو بدلتے رہیں گے، آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، یا اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ۔ یا اللہ اس کے ساتھ مسجد اور قرآن کے ساتھ جو حضرات بھی چھوٹے بڑے
جڑ جائیں انہیں استقامت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کی ضروریات کو قبول و مقبول فرما دے، ان سب کے دلوں کو منور فرما دے، قرآن پاک کے نور کے ساتھ منور فرما دے، حدیث پاک کے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا نمازی بنا دے، روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو نہیں پڑھے ہوئے ان کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی، الفاظ سیکھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مطلب اور مفہوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن حضرات نے ہمیں بھی سکھایا ہے جو کچھ، ان کی یا اللہ ان پر رحمت عطا فرما اور ان کی ضروریات کو پورا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما، ہمارے والدین کی قبروں کو منور، ہمارے اساتذہ کی قبروں کو منور، اور تمام سلف الصالحین اور تمام ایمان والے، خواہ دنیا میں نیک نام تھے یا نہیں تھے، برے کام بھی انسانوں سے ہو جاتے ہیں لیکن ایمان تھا، جتنے بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اور جو لوگ اس وقت زمین پر رہ رہے ہیں یا اللہ ہم سب کو ابھی موقع دیا ہے آپ نے، ہم سب کو اپنی موت کی تیاری سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام حاضرین جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دے۔ یا اللہ جو یہاں حاضر نہیں، دنیا کے کسی کونے میں جس حال میں بھی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی قید ہے، مختلف حالات میں موجود ہیں، یا اللہ ان سب کے حالات اچھے کر دے۔ یا اللہ ان سب کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما دے، اور خصوصی طور پر روحانی بیماریاں جو ہیں ان کو دور کر کے ہمارے دلوں کو توحید اور سنت کے نور سے منور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو آخر دم تک اپنی عبادت میں لگائے رکھ، قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھ، نیک لوگوں کی صحبت میں ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھ۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی، ہماری اولادوں اور اولاد کی اولادوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول اور مقبول فرما لے، ہمیشہ کے لیے قبول اور مقبول فرما لے۔ یا اللہ باقیہ زندگی کے دن خدمت میں، امام اس میں عبادت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھی کل وفات پہ گئے قاری محمد شفیع صاحب، کتنے خوش قسمت ہیں، جمعے کی تقریر بھی کر رہے ہیں، آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ انہوں نے پڑھی، اور آخر میں قرآن پڑھتے ہی پڑھتے اس کی موت آ گئی، قرآن پڑھتے ہوئے ان کی موت آ گئی۔ کتنی اچھی موت ہے، پھر دل کی تکلیف، شہادت کی موت بھی ساتھ ہے، کتنی اچھی موتیں ہیں، موت آئی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اس طرح کر کے ہم جب دنیا سے رخصت ہوں تو کم از کم ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، آخری کلمہ یہ منہ سے نکلے، اور ادھر ہماری آسانی کے ساتھ یا اللہ روح نکالنا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، امتحان کے قابل تو نہیں ہیں، یا اللہ اس واسطے ہم آسانی چاہتے ہیں، مشکل جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی کمزوری کی وجہ سے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے اعمال کو صحیح اور نیک فرما، تمام حاضرین کو، عورتوں کو، مردوں کو، محلے والوں کو قبول فرما، پورے محلے کو موحد اور متبع سنت بنا دے، پورے شہر کو، پوری دنیا کے لوگوں کو موحد اور متبع سنت بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔